تھا کہ ایک عورت حیض سے تھی اور دن میں حیض ختم ہو گیا تھا، اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں تھا غروب تک. کیوں؟ کیونکہ ناظرین کرام نے بار بار یہ مسئلہ مختلف ویڈیوز میں بیان کیا ہے کہ یہ اصولی بات ہے جو آپ ذہن نشین رکھیں کہ ایک شخص ایک ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اگر صبح صادق کے وقت اس حالت میں ہو تو اس پہ روزہ رکھنا فرض ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حائضہ اور نفاس والی عورت کے روزے سے متعلق احکام. ناظرین کرام، جو عورت حیض کی حالت میں ہو یعنی مینسس ماہواری آئی ہوئی ہو اس کو، یا نفاس مطلب بچہ جب عورت جنم دیتی ہے تو بچہ جننے کے بعد جو 40 دن یا اس سے کم جو اس کو خون آتا ہے وہ خون کہلاتا ہے نفاس. اور نفاس کا خون ہو یا حیض، ان دونوں عورتوں کے روزے سے متعلق کیا حکام ہیں آج ہم ان پہ بحث کریں گے. پہلے ہم حائضہ کے عورت کے حکام کو ذکر کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو ناظرین کرام ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرعاً کون سا خون حیض کا شمار ہوتا ہے. تو دیکھیں، دو شرطیں ہیں، آسان الفاظ میں بندہ کوشش کرے گا کہ آپ کے سامنے وہ پیش کر دی جائیں. ایک شرط تو ناظرین کرام یہ ہے کہ حیض کی مدت، شرعاً جو حیض کے خون کی مدت ہے وہ کم از کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. 3 سے 10 دن تک جو خون آئے وہ حیض کا شمار ہوتا ہے. 3 سے کم 2 دن یا 1 دن کوئی خون آیا یا 10 سے زیادہ 11 دن یا 12 دن کوئی خون آیا تو وہ شرعاً حیض کا شمار نہیں ہوتا، وہ استحاضے کا خون ہے. اس حیض کی مدت 3 دن سے لے کے 10 دن تک ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پچھلے خون اور اس خون میں کم از کم 15 دن یا اس سے زیادہ کا وقفہ ہو. اگر 15 دن سے کم وقفے سے دوبارہ کوئی خون آ گیا تو وہ خون چاہے 3 دن سے زیادہ بھی آئے، 4 دن 5 دن بھی آئے، تب بھی وہ استحاضے کا ہوگا، وہ حیض کا نہیں ہوگا. تو ناظرین 2 شرطیں ہیں. ایک یہ ہے کہ کم از کم 3 دن، زیادہ 10 دن آئے، وہ 3 سے 10 دن تک یعنی وہ حیض کا خون شمار ہوتا ہے. تو کم از کم 3 دن یا زیادہ 10 دن آئے، اور دوسرا یہ کہ اس سے پچھلے اور اس خون کے درمیان میں کم از کم 15 دن یا اس سے زیادہ کا وقفہ ہو تو یہ خون حیض کا شمار ہوگا. اگر یہ صورتحال نہ پائی جائے تو وہ خون استحاضہ کا ہوگا. اور استحاضہ والی عورت پہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا دونوں ضروری ہے. وہ ایک بیماری ہے لیکن وہ عذر نہیں ہے. جب بیماری ہے تو بیماری کے ساتھ اس بیماری کے ساتھ نماز اور روزہ دونوں رکھنے ہوں گے. سب سے پہلا حکم ناظرین کرام یہ ملحوظ رہے کہ حائضہ عورت کے لیے روزہ معاف نہیں بلکہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی جائز نہیں ہے. رمضان المبارک کا روزہ یا کوئی بھی روزہ رکھنا شرعاً حائضہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے. یہ مسافر کی طرح نہیں ہے کہ مسافر کو تو ہم نے بتایا تھا کہ رخصت تو ہے لیکن اگر مشقت نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے اور وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا. البتہ یہ والے جو معذور ہے، جو حائضہ عورت ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. البتہ حائضہ عورت کی نماز اور روزوں سے متعلق احکام میں یہ فرق ہے کہ نماز کی قضا بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ نماز کی تعداد بظاہر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی قضا بھی شریعت نے معاف کر دی ہے. البتہ روزوں کی قضا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے. رمضان المبارک گزرنے کے بعد جیسے ہی اس کو وقت ملے گا یہ ان روزوں کی جو اس نے حیض کی وجہ سے رمضان کے چھوڑے ہیں ان کی قضا کرے گی. رمضان المبارک میں حائضہ عورت جس دن بھی حیض سے پاک ہوتی ہے، چاہے 6واں دن ہو، 8واں دن ہو، 10واں دن ہو، جون سا بھی دن ہو رمضان المبارک کا اور وہ حیض سے پاک ہوئی تو اس کے بعد اگلے دن سے اس نے بقیہ روزے جو رمضان المبارک کے ہیں وہ رکھنے ہوں گے، اور جو روزے اس کے چھوٹے ہیں حیض کی وجہ سے وہ رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے گی. ایک مسئلہ حائضہ عورت سے متعلق ناظرین کرام یہ ہے کہ اگر حائضہ عورت رمضان المبارک میں دن کے وقت میں حیض سے پاک ہو گئی تو اب ظاہری بات ہے اس دن کا روزہ تو وہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ صبح صادق کے وقت وہ حیض کی حالت میں تھی اور وہ بعد میں پاک ہوئی ہے. البتہ بقیہ ماندہ جو دن باقی ہے مغرب تک کا، اس وقت تک اس کے لیے بقیہ روزے داروں کی طرح امساک یعنی کھانے پینے سے روکے رہنا ضروری ہے. اب اس کے لیے اس وقت میں کھانا پینا جائز نہیں ہے. ایک مسئلہ ناظرین کرام حائضہ عورت سے متعلق یہ ہے کہ اگر حیض والی عورت رمضان مبارک میں دن کے کسی پہر میں اپنے حیض کی عذر سے فارغ ہو گئی، اس کا حیض ختم ہو گیا، تو اب اس کے لیے ظاہری بات ہے اس دن کا روزہ تو یہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ صبح صادق کے وقت جب روزہ آغاز ہوا تھا تو وہ حیض کی حالت میں تھی. البتہ جو بقیہ ماندہ دن ہے غروب تک کا، اس میں اس کے لیے اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. اس کے لیے بقیہ روزے داروں کی طرح امساک کرنا، کھانے پینے سے رکے رہنا ضروری ہوگا. اور اس دن کے روزے کی یہ بعد میں قضا بھی کرے گی، جیسے بقیہ جو فوت شدہ روزے تو ان کی بھی، اور یہ بھی ہوئے کہ اس کا فوت شدہ ہی روزہ ہے اس کی بھی قضا کرے گی. البتہ بقیہ ماندہ دن میں اس کے لیے کھانا بھی کچھ جائز نہیں ہوگا. اس سے متعلق ناظرین کرام ایک اور مسئلہ ہے جو اس مسئلے کے برعکس ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت صبح کے وقت تندرست تھی، اس کو حیض نہیں تھا، اس نے روزہ رکھا،
لیکن دوپہر کے کسی پہر میں اس کو حیض آ گیا، تو جیسے ہی اس کو حیض آیا ناظرین تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا، روزہ ختم ہو گیا۔ اب اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ نیز چونکہ اب اس کو حیض آ گیا ہے تو لہذا اس کو کھانے پینے کی اجازت بھی ہوگی، چاہے یہ غروب سے پہلے بھی کچھ کھاتی پیتی ہے تو کیونکہ حیض کی حالت میں ہے یہ کھا پی بھی سکتی ہے، اکیلے میں، روزہ داروں کے سامنے نہ کھائے، اکیلے میں اگر کچھ کھانا پینا چاہے تو یہ کھا سکتی ہے۔ اس سے گزشتہ مسئلہ جو ناظرین ہم نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک عورت حیض سے تھی اور دن میں حیض ختم ہو گیا تھا، اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں تھا غروب تک۔ کیوں؟ کیونکہ ناظرین ہم نے بار بار یہ مسئلہ مختلف ویڈیوز میں بیان کیا ہے کہ یہ اصولی بات ہے جو آپ ذہن نشین رکھیں کہ ایک شخص ایک ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اگر صبح صادق کے وقت اس حالت میں ہو تو اس پہ روزہ رکھنا فرض ہو تو بقیہ دن بھی اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہوتا۔ یہ اصولی مسئلہ ہے ناظرین کرام۔ کسی ایسی حالت میں بیماری کے وجہ سے روزہ توڑ دیا اس نے، لیکن اس کے بعد وہ بیماری سے علاج ہوا، اس کا گھنٹے بعد وہ تندرست ہو گیا، اب تندرست ہو کے وہ ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ صبح صادق کے وقت اس حالت میں ہوتا تو روزہ رکھنا فرض ہوتا، تو بقیہ دن بھی کھانا پینا جائز نہیں ہوگا۔ اسی اصول کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان دونوں کو مسئلوں کو دیکھیں ناظرین کرام تو آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا۔ پہلا مسئلہ تھا اس حائضہ عورت کا جس کا حیض ختم ہو گیا، دن میں ختم ہو گیا تو روزہ تو نہیں رکھ سکتی وہ اس دن کا، آج دوپہر کے وقت میں اگر ختم ہو گیا روزہ تو نہیں رکھ سکتی آج کا، لیکن بقیہ غروب تک کھا بھی نہیں سکتی کیونکہ اب وہ ایسی حالت میں آ گئی ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت بھی حیض میں نہیں ہوتی تو اس پہ روزہ رکھنا فرض تھا، لہذا وہ بقیہ ماندہ دن کھا نہیں سکتی نہ پی سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ والا جو مسئلہ ہے اس میں ایک عورت حیض سے نہیں تھی، اس نے روزہ رکھا تھا صبح، اب اس کا دن میں حیض آیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اب جو کہ حیض آ گئی ہے تو اب یہ اس حالت میں ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت پہ روزہ فرض نہیں ہوتا کیونکہ حیض کی حالت میں جب نہیں ہوتا تو یہ بقیہ ماندہ دن میں کچھ کھانا چاہے یا پینا چاہے تو شرعاً اس کو گنجائش ہے۔ جس عورت کو دن میں حیض آیا اس کا روزہ فاسد ہو گیا تو اس حیض آنے کے بعد وہ کچھ کھانا پینا چاہے تو اکیلے میں کھا پی سکتی ہے۔ ناظرین کرام، حیض کے دوران قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، قرآن پاک کو پڑھنا، تلاوت کرنا، مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا اور روزہ رکھنا وغیرہ بہت سے شرعی احکام ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں۔ حیض کی حالت میں یہ کام کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، مسجد میں جانا، یہ سب ناجائز اور حرام ہیں، ان سے اعتراض کرنا ضروری ہے۔ حیض سے متعلق ناظرین کرام ایک نماز کا مسئلہ بھی ہے، جیسے ہم نے روزے کا مسئلہ بیان کیا تو ضروری ہے کہ وہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں کہ روزے کے درمیان میں اگر حیض آ جائے تو کیا حکم ہے، وہ ہم نے پچھلے مسئلے میں بیان کر دیا، لیکن نماز کے دوران اگر حیض آ جائے تو تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ وہ یہ کہ اگر فرض نماز عورت پڑھ رہی تھی اور اس کو حیض آ گیا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی، نماز بھی ختم ہو جائے گی اور اس نماز کی قضا لازم نہیں ہے، شرعاً اس نماز کی قضا لازم نہیں ہے اور نماز وہیں پہ ختم کر دے کیونکہ اس کی نماز ٹوٹ چکی ہے۔ البتہ اگر وہ نفل یا سنت نماز پڑھ رہی تھی اور اس کو حیض آ گیا تو اب اس کے اوپر اس نماز تو اس کی اسی وقت فاسد ہوگی، ختم ہو گئی، البتہ حیض سے پاک ہونے کے بعد اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ بظاہر آپ کو یہ مسئلہ تھوڑا مشکل معلوم ہو رہا ہوگا کیونکہ فرض نماز تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قضا لازم ہی نہیں ہے لیکن نفل کی لازم ہے، تو اس میں بس یہ بات سمجھ لیں ناظرین کرام، یہ فرق اس لیے کیا گیا ہے شرعاً کیونکہ نفل نماز تھی اس کے اوپر لازم نہیں تھی، اس نے شروع کر کے گویا کہ اب لازم کر لی تھی، ہم نے روزے میں بھی بتایا نفل روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح نفل نماز بھی شروع کرنے کے بعد اس نے اپنے اوپر لازم جب کر لی تھی، اب لازم کر لی تھی تو اب اس کا اختتام کرنا یا قضا کرنا اس کو شریعت کہتی ہے اب تمہارے اوپر ضروری ہے۔ باقی جو شرعاً ہی لازم تھی اس چیز کی شریعت نے خود ہی طرف سے لازم کیا تھا تو شریعت نے حیض کی حالت میں کہ حیض آ جائے تو شریعت نے معاف کر دیا کہ اب قضا بھی نہیں ہے، تو لہذا فرض نماز کے دوران حیض آ جائے تو قضا بھی نہیں ہے، البتہ نفل نماز کیونکہ اس نے اپنے اوپر لازم کر لی تھی اور حیض آ گیا تو اب اس کو نفل نماز کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اسی سے متعلق ناظرین کرام یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر ایک عورت نفل روزہ کی نیت کر دی، رمضان مبارک نہیں ہے، عام کوئی دن چل رہا ہے، اس نے نفل روزے کی نیت کی اور اس کو حیض آ گیا تو اس روزے کی بھی قضا کرنی ہوگی کیونکہ نفل روزہ اس کے اوپر لازم نہیں تھا، اس نے اب لازم کر لیا، جب لازم کر لیا تو اب جو ہے اس کے بعد وہ واجب کے حکم میں ہو گیا، لہذا اب اس نے کیونکہ حیض کی وجہ سے اس کو چھوڑنا پڑ گیا تو بعد میں اس کو قضا کرنا ضروری ہوگی۔ حیض سے متعلق ناظرین کرام ایک مسئلہ کفارے کا بھی ہے، کفارے کے مسائل تو آگے تفصیل سے آ بھی جائیں گے، اس سے متعلق بس ایک مسئلہ آپ یہاں یہ ذہن نشین کر لیں کہ کفارے کے 60 روزے ایک ساتھ رکھنے ہوتے ہیں پے در پہ، اس کے درمیان میں ناغہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا اگر ایک عورت کفارے کے روزے رکھ رہی ہے اور اس کو حیض کا خون آ جاتا ہے اور وہ بیچ میں روزوں کا ناغہ ہو جاتا ہے تو یہ ناغہ چونکہ شرعی مجبوری کی وجہ سے اس لیے یہ ناغہ شمار نہیں ہوگا، لہذا اگر اس نے بالفرض کفارے کے 15 روزے رکھے اور اس کو حیض آ گیا، اب حیض آ گیا تو اب اگر وہ اس کو 7 دن بالفرض حیض آیا تو 7 دن کا ناغہ شمار نہیں ہوگا، اس کے بعد وہ پھر اپنے 16ویں روزے سے اس کے بعد
اپنا تسلسل شروع کر دے گی۔ البتہ حیض ختم ہونے کے بعد اگر ایک دن بھی اس نے ناغہ کر لیا تو ظاہر بات ہے وہ پچھلے 15 بھی اس کے ضائع ہو جائیں گے، اب پھر اس کو نئے سرے سے 2 مہینے کے روزے 60 روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ لہذا یہ گویا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ حیض کے جو خون ہے، حیض کی جو بیماری ہے، اس کی وجہ سے جو ناغے ہوں وہ ناغے شمار نہیں ہوں گے، کفارے کے روزے کا تسلسل اس سے نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ حیض سے متعلق یہ ذہن نشین رہے ناظرین کرام کہ اگر 1 منٹ بھی باقی ہے روزہ کھلنے میں اور حیض کا خون آ گیا تو وہ روزہ فاسد ہوگی، اس کی قضا کرنی ہوگی۔ 1 منٹ بھی باقی ہے کیونکہ وہ روزہ آپ مکمل نہیں کر پائیں۔ حیض کے خون سے متعلق ناظرین کرام ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ 3 دن بندے نے جیسے بتایا 3 دن اور 3 رات کم از کم وہ خون آنا ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی عورت کو 3 دن اور 2 رات خون آیا، مثال کے طور پہ جمعے کے دن صبح اس کو خون آیا شروع ہوا اور اتوار کی شام مغرب کے وقت ختم ہو گیا، اتوار کی رات اس میں شامل نہیں ہوئی، تو اگر اتوار کی شام میں ختم ہو گیا، رات نہیں آیا، تو یہ عورت بھی حائضہ شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو 3 دن تو ہوئے جمعہ ہفتہ اتوار، لیکن راتیں 2 ہوئی ہیں جمعے اور ہفتے کی، اتوار کی رات اس کو خون نہیں ہے، تو لہذا یہ خون بھی استحاضے کا شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین کرام حیض کے خون سے متعلق بہت سے احکام ہیں، اس کے رنگوں سے متعلق اور تفصیلات ہیں، وہ ابھی ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، اس کے لیے مستقل کتابیں موجود ہیں، مستقل اس کے لیے علماء کرام سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ فی الوقت جو ہمارا حیض اور نفاس سے متعلق احکام ہیں وہ بیان کرنا ضروری ہے، اس میں ہم نے جو متعلق احکام تھے روزے سے متعلق وہ آپ کو بیان کر دیے۔ دوسری چیز ہے ناظرین کرام نفاس۔ نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جو بچے کی ولادت کے بعد عورت کو زیادہ سے زیادہ 40 دن اور کم از کم کی کوئی حد نہیں ہے، 1 دن بھی آ سکتا ہے، 2 دن بھی آ سکتا ہے، 4 دن بھی آ سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن وہ خون آتا ہے، اس خون کو شرعاً نفاس کہا جاتا ہے۔ نفاس کے بہت سے احکام حیض والے ہی ہیں۔ عورت کے لیے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، مسجد جانا اور قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، یہ سب چیزیں ناجائز اور حرام ہو جاتی ہیں نفاس کی حالت میں بھی۔ اسی طرح نفاس کے حکم وہ بھی حیض والا ہی ہے کہ نفاس کے روزے کی قضا لازم ہے، البتہ نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ جیسے حیض کی نمازوں کی قضا نہیں تھی، اسی طرح نفاس کی نمازوں کی بھی قضا نہیں ہے، البتہ روزوں کی قضا جو رمضان کے روزے اس نفاس کے سے چھوٹتے ہیں آپ کے، اس کی قضا آپ کو بعد میں کرنی ہوگی۔ اگر بچے کی ولادت کے بعد 40 دن سے قبل 30 دن، 25 دن، 20 دن کسی بھی وقت پہ آپ کا خون بند ہو گیا تو آپ کو اسی وقت غسل کر کے نماز بھی پڑھنی ہوگی اور اگلے دن کا اس کے بعد روزہ بھی رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی عورت کا بچہ ہوا اور اس نے 40 دن تک نمازیں نہیں پڑھی، لیکن جبکہ اس کا نفاس کا خون 40 دن سے کم میں ہی ختم ہو گیا، 30 دن، 25 دن میں، تو پھر ان دنوں کا حساب لگانا ہوگا، چاہے وہ 10 دن بن رہا ہو، 15 دن، جن دنوں کی نماز اس نے خون بند ہونے کے بعد سے 40 دن تک نہیں پڑھی، وہ نمازیں بھی اس کو قضا کرنی ہوگی، کیونکہ جیسے ہی خون بند ہوا تھا اس کے بعد سے اس کو اگلی نماز سے نماز پڑھنا فرض تھی۔ یہ تھے ناظرین کرام حیض اور نفاس سے متعلق ضروری احکام جو روزے سے متعلق تھے، وہ بندے نے بیان کر دیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔